محبت سے بھی منور فرمایا ہے اور محبوب کی آل کی محبت بھی نصیب فرمائی ہے اور محبوب کے صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائی ہے اور محبوب کے غلاموں کی بھی محبت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ آج ہم جن کے آستانے پر حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یوں تو ہم نے تاریخ میں اور ہسٹری میں اور علماء کی زبانی ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ اولیاء کاملین کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ مقبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ محبوب بن جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم مصطفیٰ کے بن جاؤ اور جب تم نبی کے بن جاؤ گے تو رب کے بن جاؤ گے اور جب رب کے بنو گے تو پھر سب کے بن جاؤ گے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ آستانہ موجود ہے اور یہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک سندیش دے رہا ہے اور ہمیں ہمیشہ ایک میسیج اس جگہ سے ملتا ہے۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ میسیج کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہماری سماج میں اس دنیا سے بہت سارے لوگ ہماری سماج سے اس دنیا فانی کو رخصت کر کے چلے گئے، اپنے اپنی قبروں میں آج بھی وہ دفن ہیں، حالانکہ ہم نے اور آپ نے اپنے باپ دادا یا رشتہ داروں کا انتقال ہونے کے بعد میں ہم نے ان کی قبروں کا نشان فراموش کر دیا، ہم ان کی قبروں کو بھول گئے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شب برات میں یا شب قدر میں یا کسی اور مقدس دن میں اگر اتفاق ہوا تو ہم قبرستان چلے گئے اور جا کر کے ہم نے ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کر لی، ورنہ ہمیشہ کوئی اسے یاد نہیں کرتا، ان کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ آج ہم اور آپ اس جگہ پر حاضر ہیں، یہ ہماری سماج سے اور ہماری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے ہی خاندان سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبولیت کا مقام حاصل کیا کہ آج ہر بندہ محبت اور عقیدت کے ساتھ میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہر ایک کو کسی کو بھی آپ راستے میں اگر پکڑ کر کے پوچھیں گے کہ آپ کا رخ کدھر ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو، عید کے دوسرے دن جس کو بھی آپ پوچھو گے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچے ہو، کسی سے بھی آپ پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہو تو ان کی زبان سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ میں دوست محمد دادا کی درگاہ پہ جا رہا ہوں، یعنی کہ میں ان کے مزار پہ جا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام ان کو کیسے عطا کیا؟ انہوں نے کیا کام کیا کہ خالق کائنات نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھ دیا؟ انہوں نے ایسے کون سے کام کو انجام دیا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں؟ انہوں نے کون سے کام کو کیا جس کی وجہ سے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کمال کیا ہے؟ انہوں نے قوم کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی سماج کے لیے یا اپنی بستی کے لیے یا اپنے شہر کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ ارے یار، محبت تو محبت ہے، اگر ہمارے یہاں بارش بھی نہیں ہوتی تو ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ بارش کو نازل فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا نام، ان کی ذات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کی شان، ان کی شوکت اتنی بلند کیوں ہے کہ ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں؟ تو دعا مانگنے والے کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، اس نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس نے ظہر پڑھی یا نہ پڑھی یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ حج کر کے آیا ہے یا نہ کر کے آیا یہ نہیں دیکھا جاتا، عمرہ کر کے آیا یا نہیں کر کے آیا یہ نہیں دیکھا جاتا، بس دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مانگ کہاں رہا ہے، کہاں مانگ رہا ہے، کس جگہ پر مانگ رہا ہے۔ میں آپ کو بہت جلد اس مقدس پاکیزہ زمین کی طرف لے کر کے جاؤں گا جن کی بارگاہ سے ان کو یہ خیرات ملی ہے۔ میں بہت جلد آپ کو تصورات میں اس مقدس گلیوں کا بھی نظارہ تصور میں ہم کریں گے، آنکھیں بند کریں گے تو گلیاں ہمیں محمود شاہ جیلانی کی نظر آئے گی۔ یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر کے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائی ہے، آل رسول کی بھی محبت دی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی محبت دی ہے، اور اللہ والوں کی بھی محبت عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی ذات پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے کہ ہماری نسبت اس خاندان سے ہے جس خاندان کے کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری نسبت اس مقدس خاندان سے ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہمیشہ رہا ہے کہ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، یہ ہمارا عقیدہ بولتا ہے۔ یہ ہمارے امام عشق و محبت نے جو ہمیں محبت اور عقیدت کا پیغام دیا ہے، یہ ہمارا محبت اور عقیدت ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، اور دوست جار یار کو بھی مانتے ہیں، اولاد علی کے تابع بھی ہیں، اور غوث پاک کے سائے میں بھی ہیں، اور صرف غوث پاک نہیں بلکہ ہر ولی کے سائے میں رہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی میانہ سماج کا جن کا نام کسی اور کام میں مشہور ہو، وہ بندہ اگر ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، تب تو جا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ مرتبہ دوست محمد دادا کو شراب کے کارخانے سے چلانے سے نہیں ملا، مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے ملا۔ یہ دوست محمد دادا جو جام برادری سے نکل کر کے میانہ سماج آج فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ الحمدللہ ہم اس سماج سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی سماج میں اللہ کے محبوب بندے بھی بنے ہیں، ولی بھی بنے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے کہ جب جس قوم کو کسی حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، جس قوم کو اس طرح دیکھا جائے کہ ان کا کام کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے، جب ہمارے کریکٹر اجاگر ہو جاتے ہیں تو ان پر پردہ ڈالنے کے لیے دوست محمد دادا جیسے آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، ہم بھی اسی سماج سے نکلتے ہیں، اور میں یہ کہنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور الحمدللہ میری بھی ان سے نسبت ہے، اور نسبت اس لیے ہے کہ جس پیر کے یہ مرید ہے اسی پیر کا میں بھی مرید ہوں، اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوست محمد دادا کے مقدس ذات کے اندر قادریت کا بھی رنگ نظر آئے گا، نقشبندیت کا بھی رنگ نظر آئے گا، چشتیت کا بھی رنگ نظر آئے گا، سہروردیت کا بھی رنگ نظر آئے گا، لیکن جب یہ نقشبندی کو اپنے دل میں سما کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے، اور مرشد کریم کے صدقے میں ولایت کا تاج۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے نقشبندیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اے خانواد لونی شریف کے دامن سے وابستہ ہونے والے مریدین، آپ کی اگر نسبت کو دیکھا جائے گا، اگر خاندان کی نسبت سے دیکھو گے یا پھر طریقت کی نسبت سے دیکھو گے، طریقت کی نسبت سے دیکھو گے تو آپ کی نسبت سیدنا صدیق اکبر سے جا کر کے ملے گی، اور خاندانی نسبت دیکھو گے تو مولا علی سے جا کر کے ملے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن سیدنا صدیق اکبر کا ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے دامن مولا علی مولا علی کا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں یہ دامن آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ بندے خود اپنے
اپنے ہاتھوں کو میلا کر لیں گے تو یہ ہماری بھول ہو سکتی ہے، ورنہ نسبت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی قسم اگر کسی ترازو میں تولا بھی جائے تو ترازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس وزن کو برداشت کر سکے، لیکن ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ ہم نے نقش بندی ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن ہم نے کردار کو چھوڑ دیا، ہم نے کریکٹر کو چھوڑ دیا، ہم نے کلچر کو چھوڑ دیا۔ جو نقش بندیت کا پیغام لے کر کے مالیہ کی سرزمین پر جام دوست محمد لے کر کے آئے تھے، اس دامن کو یعنی میسج اور پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ اللہ اکبر! میسج کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ جب تک تم چلتے رہو تب بھی محبوب خدا پر درود پڑھتے رہو، اور جب وقت نماز آ جائے تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس لیے کہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ کہہ دوں تو کہہ سکتا ہوں کہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے میرا خدا کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آج کہتے ہیں نسبت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ قطرے کو نسبت سمندر بنا دیتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو اعلیٰ بندے سے نسبت ہو جائے تو پھر اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ نسبت سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کی پاک ذات سے ہے، جن سے ملاقات کرنے کے لیے خواجہ خضر بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا مرید کہنے والا، اپنے آپ کو دیوانہ کہنے والا فجر کی نماز میں سویا رہے تو پھر وہ نسبت کو تلاش کرے کہ اسے ابھی تک پکی نسبت نہیں ہوئی ہے۔ جس محمود شاہ جیلانی کے بارے میں استاذ گرامی کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں کہ محمود شاہ جیلانی چوراہے پر ناچنے والے بندے کا نام نہیں ہے، تہجد میں رونے والی ذات کا نام محمود شاہ جیلانی کی ذات کو نسبت دینے والوں کا بھی تعریف اٹھا کر کے خدا نے اگر وقت دیا ہے، عقل سلیم ہے تو پڑھ لیجئے گا، پھر نسبت کا دعویٰ کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں نسبت اگر ان سے ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں تو کمی ہم میں ہو سکتی ہے، ہماری نسبت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ استاذ محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا محمود شاہ جیلانی دن میں خدا کی مخلوق کا کام کرتے تھے اور رات میں اپنے خالق کو یاد کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ سرکار جام دوست محمد کی بارگاہ میں آنے والوں پیغام لے کر کے اٹھو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے نانا ہیں تو میں اس نواسے سے کہوں گا کہ نانا اگر پتھر کو بھی پانی پہ ڈال دے، ہے جان تو بول دے سبحان اللہ، ہے پہچان تو بولے مسلمانوں سبحان اللہ، اگر ہے نسبت تو تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پتھر کا کام ہے پانی کے اندر ڈوب جانا، لیکن جن کی نسبت ہوتی ہے نا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتھر سمجھ گیا، انسان آج تک نسبت کو نہیں سمجھا۔ عبدالرزاق بھائی، آج تک انسان نسبت کو نہیں سمجھا۔ نسبت نسبت نسبت، یار نسبت کو پڑھ تو صحیح۔ نسبت جب ویسے کرنی کو مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے، میرے نبی مدینے میں رہ کر کے یمن کی طرف اپنے مبارک چہرے کو فرماتے ہیں کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ نسبت ہے، نسبت۔ تو نسبت تو کرتا ہے، لیکن نسبت کس کو کہتے ہیں آپ میں تجھے بتاتا ہوں۔ نسبت اگر ابو بکر کو مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو بستر پر میرے ابا ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ کی جدائی، ابھی تو عشاء پڑھ کر کے آئے ہو، ابھی تو تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اس کو نسبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ نسبت کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم
حضور گود میں آرام کر رہے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ حضور علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد میں مصطفیٰ نے اپنے مبارک چہرے سر کو مولا علی کی گود میں رکھا۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی پیر ہے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی پیر ہے؟ وہ تو نبیوں کا بھی پیر ہے۔ اتنا بڑا پیر مولا علی جیسا مرید گود میں سو رہا ہے۔ اثر ہو گئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ خوش ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی محبت میں نماز پڑھی، راضی ہونا چاہیے تھا، لیکن نسبت کہتی ہے یار جس ذات سے تجھے نسبت ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دوست محمد تاج کھیل کر کے یہاں نہیں پہنچا ہے، یہ پتھر پر بھی پانی میں پتھر کے اوپر ذات کے اوپر وہ پتھر کے اوپر سجدہ کر کے یہاں پہنچا۔ یہ بات یا سچ ہوگی، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہو۔ میں نے آپ سے سنا ہے کہ پتھر کو پانی پہ رکھ دیتے، اوپر چڑھ جاتے اور پھر مصلا بچھاتے، وہ لگتا ایسا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ کی تاریخ اور اتہاس یہ بتاتا ہے۔ ایک جملہ دے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو کو حضور سیدی محمود شاہ جیلانی المعروف حاجی بابا قبلہ کی تشریف آوری کے بعد میں ٹھیک 8 یا 10 منٹ کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حکم بھی ہے، آئیں گے اس کے بعد میں 10 منٹ آپ کو تقریر سننا ہے، بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا۔ اب آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ وہ جلدی آ جائے، اور کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا۔ میرے پاس تو ہے نہیں، آپ کے پاس ہوگا تو آپ نکل جائیے گا، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ بھی نہیں نکلیں گے، میں بھی نہیں نکلوں گا۔ اور آج میں کسی کی طرف اور کی طرف اشارہ ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ اس طرف اشارہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مولا علی نے نماز نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا؟ ایک سوال ہے آپ سے، کوئی بات نہیں، ہماری تو جمعہ بھی جا رہی ہے، علی کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، لیکن روئے، آنسو گرا، مصطفیٰ بیدار ہوئے، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پڑھ لی، میں نے نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوب گیا تو کیا علی کیا چاہتے ہو؟ اگر علی یوں کہتے کہ مولا آقا مولا میں قضا پڑھ لوں گا، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، تو قیامت تک لوگ انگلیاں اٹھاتے رہتے، اور ہم جیسے آپ جیسوں کو موقع مل جاتا، ایسے بھی پڑھتے نہیں ہو، اور پھر موقع ملتا کہ وہاں گیا تھا اس لیے چھوٹ گئی، وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اس لیے چلی گئی۔ لیکن علی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں، آقا نے اشارہ فرمایا، سورج واپس اثر پہ آیا، نماز کمپلیٹ ہوئی، علی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ لی، تو علی کیا کریں کہ سورج کو واپس مغرب کے وقت میں بھیج دو، سورج واپس چلا گیا، ڈوب گیا۔ نسبت یہ کہتی ہے کہ محبوب سے اگر نسبت ہے تو ان کاموں کو انجام دینا چاہیے جس سے محبوب راضی ہو۔ علی جانتے ہیں کہ اگر آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو مجھے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، اور مجھے نماز قضا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ محبت کا پیغام دینا ہے کہ جو نبی کی محبت میں نماز قضا ہوتی ہے وہ نماز قضا نہیں ادا پڑھی جاتی ہے، ادا پڑھی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک عرض کر رہا تھا کہ سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو انتقال فرمائے ہوئے 102 یا 103 سال کے 104 کے قریب ہو گیا، تو یہ نماز پڑھ رہے تھے دور حضور، غوث زمان، پیر طریقت،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ثنا خان مصطفیٰ، حافظ قرآن، اپنے وقت کے غوث سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کے وقت میں اس وقت میں کافی سال پہلی مرتبہ یہاں میں آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو ذات ہے نا، حالانکہ بہت سارے لوگ ساتھ میں بھی تھے، میں جانتا نہیں تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کس کی مزار شریف ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے، فلا فلا، تو کہا یہ ہمارے ہی سماج کے ہیں۔ لوگ جب سماج کا اور خاندان کا نام آتا ہے تب مسکراتے ہیں، اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے آپ کو عباس بھائی نے زبردستی بٹھایا ہے، مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ۔ بات نسبت کی چل رہی ہے، نسبت کی بات عرض کرنے چلا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ 104 سال پہلے، یوں سمجھے 150 سال پہلے یہ نماز پڑھتے تھے مالیہ میں، دارالعلوم مدرسہ، شام کی آری میں، کچھ نہیں، کہاں سے سیکھ کے آئے، کہاں سے سیکھ کے آئے؟ بات نسبت کی ہے، اللہ کی قسم نسبت کو بدنام نہ کرو، نسبت اعلیٰ بناتی ہے، نسبت اعلیٰ بناتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے اگر یہ حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کے خلیفہ ہیں، آپ ہی کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، میں نے اپنے دادا سے سنا، دادا نے اپنے ابا سے سنا، یا اپنے پردادا سے سنا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ یہ نماز پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور ایک مجھے عالم دین نے جن کا انتقال ہو چکا ہے، قاری دوست محمد اکبری، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ بات نسبت کی چلیے تو نسبت کی ہی بات ہونی چاہیے نا، کتنے خوش نصیب ہیں ہم نسبت والے۔ میں کہتا ہوں نسبت کو نسبت سمجھ کر کے آگے بڑھیے گا، وہ کچھ ملے گا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے یہ خلیفہ ہیں، جن کے یہ مرید ہیں، جن سے یہ بیعت ہیں، اور ایک دوسرے ہمارے غلام محمد بھائی بتا رہے تھے حسین رانا، وہ خلیفہ، یعنی دو ہماری سماج میں دو خلیفہ گزرے ہیں، حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کی روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں میں، سرکار علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آپ کے شہر یا واقع نے، یار مرید ہے نا، مرید وہ اپنے مرشد کو خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کا جوڑا لے کر کے مرید باہر نکلا، امیر خسرو آگے آئے، بولے سبحان اللہ۔ یار ہم تو ہر ولی سے پیار کرتے ہیں، خیر آپ کو ان سے محبت ہے، بول رہے ہو نظام الدین اولیاء کی محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرا کچھ کام ہے، بیٹیوں کی شادی یا کچھ کرنا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے اپنا جوڑا اٹھا کر کے وہ لے کر کے سر پر رکھ کر کے باہر نکلا تو امیر خسرو سامنے ملے۔ خسرو نے کہا کہ یار میرے مرشد کی کیا چیز تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں پیری مریدی، اس کو کہتے ہیں پکی نسبت، اس کو کہتے ہیں سچی نسبت۔ جوتی اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے اور جوتی کی خوشبو کو محسوس کیا تو کہا کہ تو کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ کہ میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، میرا پیر تو ادھر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے پیر کی جوتیاں لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو جا کر کے بیچوں گا۔ کہا کہ قیمت بول۔ میں اپنے مرشد کی جوتیاں آگے نہیں جانا دوں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ آپ ہر ولی کو ہم مانتے ہیں،
जैसे हमने नबी एक का कलमा पढ़ा है, मानते सब नबियों को हैं। अगर एक का भी इनकार करोगे तो इस्लाम में नहीं रहोगे, किसी भी नबी का। इसी तरह हम मुरीद किसी एक पीर के हैं, लेकिन मानते सारे पीरों को हैं। सारे पीर हमारे सर के ताज हैं। ऐसा नहीं है कि हम अजमेर की धरती पर जाकर के यूं नहीं कहते सुनाने अपनी बर्बादी के तेरे अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हम अगरचे नक्शबंदी हैं, लेकिन ये नक्शबंदियत का जाम भी अगर हमें मिला है तो ख्वाजा के सदके में मिला है। हमें एहसान फरामोश नहीं है, और हम एहसान फरामोश में गिने भी नहीं जाते, क्योंकि हम नक्शबंदी हैं, हर एक को मानते हैं, हर एक से प्यार है हमें। सरकार निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरू बाहर निकले, एक पीर ने, एक वली ने कहा था कि जो मेरे जनाजे को कांदा देगा उसका ठिकाना जन्नत है। जी जी जी। और मैंने कहा हर पीर को मानो, लेकिन हमारी तो बस एक ही चौखट है, मन्नतें पूरी हो या ना पूरी हो, मांगेंगे तो तेरे दर पर ही मांगेंगे, तेरे दर से ही मांगेंगे। और जब मांगोगे तो वो कहोगे कि ना पूछ दर अकबर से क्या क्या ना मिला मुझको, वो फैज़े महमूद से सब कुछ मिला मुझको। सरकार अमीर खुसरू काफी देर तक खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे, काफी देर हो चुकी थी। सरकार ने फरमाया अमीर इतनी देर, इतनी ताखीर से? तो कहा कि सरकार आज एक जनाजा निकला था, उसने ऐलान किया था, लोगों की भीड़ थी जनाजे को कांदा देने की, नमाज पढ़ने की, इसलिए। तो कहा तूने भी कांदा दिया होगा? कहा क्यों देना था? तो कि देना इसलिए था कि जो उन्होंने वसीयत की थी कि जो देगा वो जन्नती है। तो अमीर खुसरू से निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि तूने भी कांदा दिया होगा? तो कहा नहीं सरकार, मैं एक कोने में खड़ा रहा। क्या हुआ? हाथ चूमना कमाल नहीं है, मुर्शिद का दीदार करना ये कमाल है। कई लोग लॉकडाउन के बाद में अपने आप को यूं समझते हैं कि मुखे हाथ ना है देनो। क्या होगा भाई हाथ देने से? हाथ देने से होगा क्या? सरकार निजामुद्दीन औलिया का फरमान सुनिएगा, अमीर खुसरू से कुछ हासिल कीजिएगा। कहा मैं कोने में खड़ा रह गया। कहा क्यों? जन्नत नहीं चाहिए? अमीर खुसरू ने पलट करके जवाब दिया, जब उससे जन्नत लेनी होती तो तेरा दामन अगर उसी से जन्नत लेनी होती तो तेरी चौखट पे झाड़ू क्यों लगाता हूँ? मुझे किसी के पीछे जन्नत में नहीं जाना है, मुझे तो सिर्फ आपके साथ में जन्नत में जाना है। जहाँ आप होंगे वहाँ आपका ये गुलाम होगा। बताना ये चाहता हूँ कि यार जब निस्बत होती है तो वो काम क्यों करते हैं जो महबूब को पसंद नहीं है? जब हमें और आपको ऐसे मुबारक और मुकद्दस हस्तियों से और ऐसे नुफूसे कुदुसिया से जब निस्बत हो गई है, तो जब गमी का मौका हो तब भी हम अपने नबी का जिक्र करवाएंगे, और जब घर पे शादी होगी तो हम डीजे नहीं नबी की नाम सुनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दो। यक रंग हो जा। जी जी जी। ये हर रंग अच्छा नहीं लगता। जब नक्शबंदियत का पट्टा गले में डाला है तो सिर्फ फारूक अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फे सानी का रंग ही नजर आना चाहिए। जब नक्शबंदियत का पट्टा गले में डाला है तो लूनी शरीफ की धरती पर लेटे हुए मुर्शिद आज़म हाजी अली अकबर शाह जिलानी का रंग ही मैदान में नजर आना चाहिए। और मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए कि जब इस खान नवाब जिलानी का तूने गले में पट्टा डाला है तो तेरे घर पर कोई नचनियां नहीं नाचेगी, महमूद पिया के तराने गाएगा। नारे तकबीर, नारे
نسبت ہے تو چل نسبت کی بات کرتا ہے، میدان میں نسبت کی بات کریں۔ یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے، یار ہر ایک کلر کا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک طرف آپ کا چہرہ کالا ہو اور دوسری طرف گورا ہو تو کہنے والے کہیں گے یا تو یہ دونوں کو سیم کر لے ورنہ دونوں کو مٹا دے، ایک رنگ ہو جا۔ یہ رنگ اچھے نہیں لگتے، جب دنیاوی رنگ اچھے نہیں لگتے اور دینی رنگ کا تو نے پٹا ڈالا ہے تو اللہ کی قسم ان کے رنگ میں تو رنگ جائے گا تو دنیا میں رہے گا، تب بھی لوگ کہیں گے یہ فلاں کا دیوانہ تھا، اور جب تیرا جنازہ اٹھے گا ارے اپنے تو اپنے بیگانے بھی دوڑ کر کے کانٹا دیں گے کہ کسی اور کا نہیں، دوست محمد جان کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ارے تبتی ہیرے طریقت، یہ دو رنگی والی اچھی بات نہیں لگتی۔ کوئی بھی ہو، قادری ہیں قادریت کا رنگ ہونا چاہیے، چشتی ہیں چشتیت کا رنگ ہونا چاہیے، رضوی ہیں رضویت کا رنگ ہونا چاہیے، اشرفی ہیں اشرفیت کا رنگ ہونا چاہیے، سوروردی ہیں سوروردیت کا رنگ ہونا چاہیے، نقش بندی ہیں تو نقش بندی رنگ ہونا چاہیے۔ اور نقش بندی بزرگوں کے تعلق سے یوں تو ہر ولی نے اس چیز سے نفرت کی ہے۔ کس سے؟ برا لگے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی، شدت کی گرمی ہے، لیکن یہ دادا کی دعا سے یہ جو جھاڑ ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں نا تو ٹھنڈی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ یقین جانیں گے میں جس طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں نا، یہ اگر آپ نقش بندیوں کی سیرت کو پڑھیں گے نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مقدس پاکیزہ کیا سلسلہ پیغام دیتا ہے، کتنا پیارا پیغام دیتا ہے۔ جس مقدس پاکیزہ ذات کی بارگاہ میں آپ اور ہم تشریف فرما ہیں اور حاضری دے رہے ہیں، ان کا کام اور ان کو محبت کس سے ہے، محبت کس سے یہ تو میں نے گنوا دیا، اب نفرت کس سے؟ میں نے 2018-19 میں ایک بزرگ سے سنا تھا کہ بارش نہیں ہوتی نا ہارون بھائی تو سارے لوگ مل کر کے یہاں آتے ہیں۔ جی جی آپ صحیح ہے صحیح ہے، صحیح ہے، جی جی لیکن یہ 7-8 سال سے ہم آتے ہیں بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ ہم ایک بار آئے تھے، اتنی گرمی تھی کہ بہت تیز گرمی میں ہم یہاں آئے اور یہاں آ کر کے ہم نے مجلس پڑھی، دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے ہم باہر نہیں نکلے، گراؤنڈ سے احاطے سے باہر نہیں نکلے، بارش ہونے لگی۔ جی جی یہ بھی صحیح بات ہے، جی جی اور اب نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی صحیح بات ہے، جی جی تو کمی کس میں؟ آپ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے، اب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بس بندی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ جب کوئی آئے، کوئی آپ میں سے کوئی نیک بندہ ہو، دعا کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بزرگوں کے صدقے میں یہاں رحمت برستی رہتی ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں، اور اس رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یقیناً بارش ہوتی ہے لیکن اب نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے 2-4 سال پہلے 2-3 مرتبہ چکر لگائے تو پھر میں نے کہا کہ یار آج پوچھ لیتا ہوں ان لوگوں سے، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے ہوشیار ہیں، ذرا بتائیں اب کیا کمی کس میں آ گئی، ہم میں یا ان میں؟ آپ کہیں گے ان میں تو نہیں ہوتی، اگر ان میں ہوتی تو پہلے نہیں ہوتی۔ کمی ہم میں ہے، نسبت کا دعویٰ تو کیا لیکن ہم نے قدم کہیں اور بڑھائے۔ کام وہ کریں جس سے اللہ کے محبوب بندے خوش ہو، اور جب بندے خوش ہوتے ہیں، جب ان کی روح راضی ہوتی ہے، جب یہ مزارات میں خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک آج جو میرے در پہ آئے ہیں انہیں خالی نہ لوٹانا، یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد عطا
کرنا ہوتا ہی بھی یہی تھا کہ جب تک ہم ان کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے اور یہاں آ کر کے مانگتے رہے، مانگ کر کے باہر نہیں نکلے، چاہے آسمان میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب دعا کر کے باہر نکلتے ہیں تو آسمان سے رحمت خداوندی برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر ہر ایک خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کاربیر پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے دوست محمد، نعرہ حیدری، نعرہ سادات اکرام، زندہ باد زندہ باد۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور بابا قوم و ملت حضور سیدی سرکار ہادی بابا قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، بعد میں انشاءاللہ تعالی مصافحہ کیجئے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کا ہمیں انتظار تھا الحمدللہ منبر نور پر تشریف فرمائیں، اور میں نسبت کی بات کر رہا تھا، اور آج کی مقدس پاکیزہ اس عرس کی تقریب میں حضرت کی آمد کے بعد میں ہم کوئی اور نسبت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جن کی جوتیوں کے صدقے میں، جن کی مقدس پاک بارگاہ میں یہ جام دوست محمد دادا کو ولایت کا تاج ملا ہے، انہی خاندان کے نور نظر ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ایک جملہ دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سماعت کر لی، اور میں آپ لوگوں کا وقت بھی لینا نہیں چاہتا، اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ سرکار کی آمد کے بعد میں صرف میں 2-3 منٹ اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی شروع رکھوں گا، اور بعد میں انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام ہوگا۔ بات نسبت کی چل رہی تھی تو ایک جملہ دے کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جس مبارک ذات کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس ذات کی بارگاہ میں آج عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، الحمدللہ ان کی نسبت کتنی بڑی ہے، ان کے تعلقات کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے صدقے میں انہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف روزے دنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا 150 سال پہلے آپ کی روایت، یعنی مالیہ کے لوگ یوں کہیں کہ جام دوست محمد دادا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر پتھر کو پانی پر ڈال دیں تو پھر کھڑے ہو کر کے وہ پتھر پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار آج سے 150 سال پہلے مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا، تو یہ جام دوست محمد یہ نماز سیکھی کیسے؟ مین بات یہ تھی کہ سیکھ کر کے کہاں سے آئے؟ تو پھر عقل نے کہا کہ نادان ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کر، جن کی نگاہ سے اگر اونٹ پر سوار ہو جائے تو اونٹ بھی اللہ اللہ کرنے لگے، جام دوست محمد تو انسان ہے، جن کی نگاہ اگر کسی جانور پر پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتی ہے۔ تو جام دوست محمد کو جو کمال ملا تھا یہ کسی اور کا صدقہ نہیں تھا، یہ سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کی نگاہ کرم
تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ اپنے خلیفے کو اتنا نوازتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے حاجی محمود صاحب جیلانی کو کتنا نوازا ہوگا۔ یہ میری گفتگو کا آخری جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اور آپ کی حاضری کو اس جملے کے صدقے میں اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ اپنے خلیفے کو اس طرح نوازتے ہیں کہ وہ 150 سال پہلے اگر وہ قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا ایسا عاشق بنا دیتے ہیں کہ ہر وقت اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب وہ اپنے خلیفے کو اتنا باکمال بناتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے محمود شاہ جیلانی کو کتنا باکمال جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں اتنا کہہ کر کے گفتگو کو ختم کر سکتا ہوں۔ یہ اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو صرف یہ تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ نظروں کا یہ کمال ہے تو ذات کا کمال کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نفوس قدسیہ اور اس مقدس خاندان سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اور میں اس دعا پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مولا جس طرح دنیا میں ہمیں ان کے سائے کرم میں رکھا ہے، کل محشر کے میدان میں بھی ان کا سایہ ہمیں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیہ کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ واسطہ وصل برا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا رخ بدل دے ہر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ کرم محبوب داور مرشدی اکبر پیا پر عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔
قال الله تبارك وتعالى في عظم الشان بالكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.